ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچاؤ، اور جب لوگوں کو فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے فیصلہ کیا کرو، یقیناً وہ بہتر چیز ہے جس کی نصیحت تمہیں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ تمام پیغمبر انسان تھے مگر افضل ترین انسان۔ لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی تو ان پر ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نے روکا، مگر ان کے اس قول نے کیا کیا، اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا۔ ان سے کہو اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے ہی کو ان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان ایک اللہ کی گواہی کافی ہے، وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ آپ کہہ دیں کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس دن جو کوئی اس سے ہٹا دیا گیا، یقیناً اس پر اللہ تعالیٰ نے رحم کیا اور یہی واضح کامیابی ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ اپنی حکمت کے مطابق جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے فرمایا ہے تم مجھ سے دعا کیا کرو، میں ضرور تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ، تو جو داخل ہوا دوزخ میں حقیقت میں وہ تو رسوا ہی ہو گیا۔ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اور اس دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کھائے گا، اے کاش کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ اختیار کی ہوتی۔ دنیا کی آزمائش کے بارے سورہ فجر میں اللہ پاک فرماتے ہیں، قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے تو ظاہراً مال و دولت دے کر اس کا اکرام کرتا ہے، تو وہ بطور فخر کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے میری قدر بڑھا دی، حالانکہ یہ اس کی طرف سے اس کی آزمائش کا ذریعہ ہے۔ ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، تم خدائے رحمان کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں دیکھو گے۔ سورہ الملک۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اپنے آپ کو استقامت سے ان لوگوں کے ساتھ رکھو جو صبح و شام اپنے رب کے اس لیے پکارتے ہیں کہ وہ اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں۔ اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی ہیں، تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون، تم دوزخی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے، جنتی ہی بامراد ہیں۔
صاحب قرآن کا قرآن یاد رکھنے کا طریقہ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب صاحب قرآن رات اور دن کی گھڑیوں میں قیام کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اس سے قرآن یاد رہتا ہے، وگرنہ قیام نہ کرنے کی صورت میں بھول جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور قیامت ضرور آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یقیناً اللہ انہیں زندہ کرے گا جو قبروں میں ہیں۔ اور جس دن قیامت برپا ہو جائے گی، گناہ گار لوگ قسمیں کھائیں گے کہ دنیا میں ایک گھڑی کے سوا نہیں ٹھہرے، اس طرح یہ بہکے ہوئے ہی رہے۔ انسانوں سے شرماتے ہیں مگر اللہ سے نہیں۔ ارشاد خداوندی ہے، یہ لوگ لوگوں سے تو شرماتے ہیں اور اللہ سے نہیں شرماتے، حالانکہ وہ اس وقت بھی ان کے پاس ہوتا ہے جب وہ راتوں کو ایسی باتیں کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ ان سب کا احاطہ کر رکھا ہے۔ القرآن سورہ النساء۔ افعین بالخلق الاولی بل ہم فی لبس من خلق جدید، کیا ہم پہلی بار پیدا کرنے میں تھک گئے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ از سر نو پیدا کرنے کے متعلق شک میں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان اپنے دوست کے دین پہ ہے، بس وہ غور کر لے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجْعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر تیرا رب چاہتا تو سب لوگوں کو ایک رستہ پر ڈال دیتا۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، جب تم کسی کام کا پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کیا کرو، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سورہ آل عمران۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ لوگوں کو سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی میں فرمایا، میں واحد معبود ہوں جس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں، مجھے نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ میرا ہی ہے، کون ہے جو مجھ سے بلا اجازت کسی کی سفارش کرے؟ میں اگلے پچھلے تمام حالات کو جانتا ہوں، کوئی شخص علم کا اتنا ہی احاطہ کر سکتا ہے جتنا میں چاہوں، میرا اقتدار تمام آسمانوں اور زمینوں پر ہے، اور نہ میں ان کی نگرانی کرتے ہوئے تھکتا ہوں، کیونکہ میں ہی سب سے بلند اور سب سے عظیم ہوں۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، تمہاری دعا قبول کروں گا۔ قد افلح من زکاہا، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنی روح کو پاک کر لیا، وقد خاب من دساہا، اور بے شک وہ غارت ہوا جس نے اس کو آلودہ کر لیا۔ ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، سارے فضل کا مالک تو اللہ ہی ہے جسے چاہے عطا کر دے۔ حقیقی کامیاب انسان کو ارشاد باری تعالیٰ ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، بس جو شخص آگ سے ہٹا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا بے شک وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کے سامان ہے۔ فمن اتبع ہدای فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پس جو میری ہدایت پر چلیں گے ان پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سورہ البقرہ۔ ارشاد باری تعالیٰ، تم اپنے رب کی بات مان لو اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے ایسا دن آ جائے جسے ٹالا نہ جا سکے گا۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون،
ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟